فخر سادات حضرت مولانا سید ضیاء الدین شاہ صاحب آف کراچی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني للناس رحمة إن الله بعثني رحمة للناس كافة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا کرم تیرا جب بھی شریک ہوتا ہے مولا کرم تیرا جب بھی شریک ہوتا ہے
بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ والے نے کیا خوب فرمایا، جب اللہ رب العزت کا کرم، اللہ پاک کی مدد، اللہ پاک کی رحمت، رب کریم کی نصرت جب کسی بندے کے شامل حال ہو جائے پھر ہر بگڑی بن جاتی ہے، ہر کام بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ آج کی اس عظیم روحانی نورانی مجلس کی برکت سے یا اللہ ہم سب کے ساتھ اپنا رحم شامل فرما، اپنی نصرت، اپنی رحمت، اپنا کرم، اپنا فضل شامل فرما یا اللہ، ہم میں کسی کو اپنی رحمت سے محروم نہ فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے نے کیا خوب فرمایا، فرمایا مولا کرم تیرا جب بھی شریک ہوتا ہے، بگڑ بگڑ کے بھی ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ اور درود پاک کی، درود پاک کی کیا عجب فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پاک کی کیا عجیب اور کیا عظیم فضیلت بیان فرمائی۔ قربان درود پاک کی کیا عجب فضیلت ہے کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، کہ خود لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ اللہ محبت سے تمام ساتھی خلوص نیت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الف الف مرہ بعدد کل ذرہ وبارک وسلم علیہ۔ پڑھ درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ درود پاک ہمارے مشائخ اللہ اکبر جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں، معمولات بتاتے ہیں، بالخصوص آپ کے علاقے میں، آپ کے قریب میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اللہ اولیاء کا عظیم گھرانہ، بالخصوص ہمارے شیخ طریقت، رہبر شریعت، استاذ العلماء، داعی توحید و سنت، حضرت اقدس حضرت مفتی بشیر احمد صاحب شاہ جمالی نور اللہ مرقدہ، جسے میں اور آپ آج حضرت مرشد اعظم کے نام سے یاد رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ہمیں سکھایا یہ محبت کی باتیں، اللہ اور اللہ کے حبیب کی محبت کی باتیں ہمیں سکھائی۔ اللہ اکبر۔ جو معمولات ہمیں بتائے ان معمولات میں سے ایک عظیم عمل درود پاک کا اہتمام بھی، درود پاک کا اہتمام بھی۔ اور آج کی اس مجلس سے اگر آج میں اور آپ یہ تہیہ، یہ ارادہ، یہ وعدہ اور یہ پختہ عزم کر لے کہ انشاءاللہ ہم اپنی معمولات میں سے، روزمرہ کی معمولات میں سے، اعمال میں سے ایک عمل درود پاک کا اہتمام بنائیں، یقین جانے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی حسین بنا دیں گے، ہماری آخرت بھی حسین بنا دیں گے۔ اللہ بہرحال درود پاک پڑھ، درود پاک تجھ کو فائدہ ہو جائے گا، گنبد خضرا سے تیرا رابطہ ہو جائے گا۔
آج کا دن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے؟ ہم کثرت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف بھیجے، درودوں کا ہدیہ بھیجے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ محبت کا تقاضا ہے اور بات محبت کی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیو، اللہ اکبر، اللہ سے مانگیے، اللہ سے اللہ کی محبت مانگیے، اللہ سے اللہ کے حبیب کی سچی محبت مانگیے۔ جسے یہ سچی محبت مل گئی سمجھے اسے کائنات کی ساری نعمتیں مل گئی ہے۔ اللہ تو میرے عزیز مسلمان بھائیو بزرگو، آج کی اس عظیم الشان روحانی نورانی خوشبودار اور خوشگوار ماحول میں میں اور آپ شریک برادر مکرم جناب حضرت مولانا امجد فاروق صاحب زید مجد، اللہ اکبر، خود بھی ماشاءاللہ اللہ نے انہیں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ بزرگوں کی محبت، بزرگوں کی نظر کرم اور بزرگوں کی محنت کی وجہ سے اور ان کا پورا گھرانہ الحمدللہ 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 اللہ پاک نے انہیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ آج انہی کی محبت بری دعوت پر یہ عظیم الشان مجلس منعقد ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ان کے علم و عمل میں، ان کے بھائیوں، ان کے چچا اور پھر ان کے والد محترم دیگر جتنے بھی یہاں کے اعزاء اقربا، پورا اہل محلہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سب پہ اللہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں اور اس مجلس کی برکتیں رحمتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ دیکھیے کیسے علماء کرام تشریف فرمائیں آپ کی محبت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ ان علماء کرام کی آمد جسے مستقبل آپ کے علاقے کی معزز شخصیت بیان بھی فرما رہے تھے، پھر بالخصوص ہمارے یہاں علاقہ خان کے جو مشہور خطیب ہے، خطیب اسلام جناب حضرت مولانا شمی صاحب دیگر احباب بھی الحمدللہ، چونکہ میرا تعلق تو کراچی سے یہاں الحمدللہ حضرت شیخ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی محبت اللہ اکبر برسر و چشم ہے اور آپ کی یہ محبت بھی بے مثال ہے، اور جس نسبت سے میں اور آپ جمع ہے، اللہ یا اللہ یہ نسبت روز محشر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا جو عنوان ہے میرے بھائیو، یہ تو اتنا وسیع عنوان ہے اللہ اکبر کہ جس کا ایک کنارہ اگر نظر آئے تو دوسرا ایسا سمندر کہ دوسرا کنارہ ہی نظر نہیں آتا، اس کا بحر بے کنار ہے۔ اللہ ایسا شباب والا موضوع ہے کہ 1400 سال گزر گئے، 1400 صدیاں گزر گئی، آج تک اس کی شباب میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے نا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسی عظیم ہستی کی امت میں پیدا فرمایا، قربان کیسی عظیم ہستی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر۔ انبیاء علیہ السلام تو دنیا میں بے شمار تشریف لائے ہیں، ہر نبی شان والا، ہر نبی عزت و عظمت والا، ہر نبی قدر و منزلت والا، لیکن جو عزت، جو عظمت، جو رحمت، جو برکت، جو مقام، جو اکرام اور احترام رب کائنات نے اپنی تمام مخلوقات میں امام الانبیاء، نبی الانبیاء، تاج الانبیاء، سراج الانبیاء، سردار انبیاء، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ذرا محبت سے کہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو عظمت آپ کو عطا فرمائی ہے کائنات میں اور اپنی پوری مخلوقات میں وہ عظمت کسی اور کو نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کی تعریف کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ یہ تو ایسا عظیم موضوع جس کے سامنے اللہ اکبر تحریر جواب دے دے،
عقل اور تخیلات ختم ہو جائے. اللہ اکبر. خطیب کی خطابت ختم، شاعر کی شاعری ختم، ادیب کا ادب ختم ہو جائے. لکھنے والا یہ کہنے پہ مجبور ہو لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. رب تعالیٰ کے بعد، رب کائنات کے بعد اگر کسی کی ہستی ہے تو وہ کس کی ہے؟ ذرا محبت سے کہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظیم ہستی. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے اللہ اکبر. خدا کو بھی ماننا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی ماننا ہے. خدا کو مانو اس طرح جس طرح مصطفیٰ نے مانا ہے، اور مصطفیٰ کو مانو اس طرح جس طرح خدا نے مانا ہے. اللہ قربان. اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ عظیم الشان مجلس اللہ جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے، میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے جہاں آپ کا ذکر خیر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے. صرف اس مجلس میں ہی نہیں بلکہ اس میں آنے والوں کو بھی اللہ رحمتوں سے نوازتا ہے، اللہ عظمتوں سے نوازتا ہے، اللہ بلندیوں سے نوازتا ہے. اللہ جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سب کرم سے نوازے جاتے ہیں. اللہ اکبر. ذرا محبت سے کہے اللہ. اللہ کا نام ذرا محبت سے بلند کیجئے. محبت سے کہے اللہ، پیار سے کہے اللہ، ذوق سے کہے اللہ، شوق سے کہے اللہ، ادب اور احترام سے کہے اللہ، دل سے کہے اللہ. اللہ اکبر. جب بھی ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ قربان. اللہ اکبر. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں. جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیو، محبت کا تقاضا یہ ہے آپ کی سنتوں پہ عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، آپ کی ایک ایک ادا سے محبت کی جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے جب بندہ اللہ اکبر صحیح معنوں میں عاشق رسول بن جائے. اللہ ہمیں عشق رسول والی زندگی عطا فرمائے، اطاعت رسول والی زندگی عطا فرمائے. جب بندہ حقیقی معنی میں عاشق رسول بن جائے پھر اللہ اسے ایسی عزت و عظمت عطا فرماتے ہیں کہ وہ چلتا فرش پہ ہے، تذکرہ اس کا عرش معلی پہ ہوتا ہے.
وہ چلتا فرش پہ ہے، کھاتا پیتا فرش پہ ہے، رہتا فرش پہ ہے، اس کا ذکر خیر عرش معلی پہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان اللہ ہمیں سچی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ دکھ سکھ میں، خوشی غمی میں آقا علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنے والا، اللہ اکبر، اللہ اسے حسین بنا دیتے ہیں۔ آقا کی ذات بھی حسین، اللہ آقا علیہ السلام نے جو طریقہ امت کو بتایا وہ بھی حسین بے مثال، اللہ اکبر، قربان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کے فرمان کے متعلق میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، نہ رب کے کلام میں کوئی شک ہے، نہ حبیب خدا کے فرمان میں کوئی شک۔ آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی جماعت بھی اعلیٰ ہے، آپ کا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کا یارانہ بھی اعلیٰ ہے، آپ کی صورت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، آپ کی سنت بھی اعلیٰ۔ قربان صرف اعلیٰ ہی نہیں، جو آپ کی سنتوں سے محبت کرتا ہے اللہ اسے بھی اعلیٰ بنا دیتا ہے، اللہ اسے بھی بلندی عطا فرماتے ہیں۔ راحتیں چاہتے ہو، عزت و عظمت چاہتے ہو، سکون قلب چاہتے ہو، کائنات کی کامیابیاں چاہتے ہو، آئیے آقا علیہ السلام کا دامن پکڑ لیجئے، تام لیجئے۔ اللہ اکبر، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں ہے ہمارا نہیں، جو تمہارا نہیں ہے ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر، محبت سے کہے اللہ، قربان اللہ اکبر۔ کیسی عظیم ہستی کی نسبت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں اس عظیم نسبت کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ تو بہرحال محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی سیرت و صورت کو اپنایا جائے، اور یاد رکھیے ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے عطا فرماتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے عطا فرماتے ہیں، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم عمل ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ وہ عظیم عمل ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت